اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہا جائے گا کہ اچھا اپنے شرکاء کو پکارو، تو وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے بلکہ عذاب ہی کو دیکھیں گے۔ تو کاش یہ دنیا ہی میں ہدایت یافتہ ہو جاتے، اور جس دن خدا ان سے پکار کر کہے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو ان پر ساری خبریں تاریک ہو جائیں گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، وہ یقیناً فلاح پانے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خدا ان کے شرک سے پاک اور بلند و برتر ہے، اور آپ کا پروردگار ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور انہیں بھی جانتا ہے جن کا یہ اعلان و اظہار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اول و آخر اور دنیا و آخرت میں ساری حمد اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا پڑے گا۔ آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر خدا تمہارے لیے رات کو قیامت تک کے لیے ابدی بنا دے تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے آ سکے؟ تو کیا تم بات سنتے نہیں ہو؟ اور کہیے کہ اگر وہ دن کو قیامت تک کے لیے دائمی بنا دے تو اس کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے وہ رات لے آئے گا جس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے ہیں تاکہ آرام بھی کر سکو اور رزق بھی تلاش کر سکو، اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو۔ اور قیامت کے دن خدا انہیں آواز دے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا، اور ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، اور منکرین سے کہیں گے کہ تم بھی اپنی دلیل لے آؤ۔ تب انہیں معلوم ہوگا کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور پھر وہ جو افتراء پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گی۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے قوم پر ظلم کیا، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ، اور نیکی کرو جس طرح کہ خدا نے تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ قارون نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور مال کے اعتبار سے دولت مند تھیں، اور ایسے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ برآمد ہوا، تو جن لوگوں کے دل میں زندگانی دنیا کی خواہش تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ساز و سامان ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے عظیم حصہ کا مالک ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب صاحبان ایمان و عمل صالح کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں دنسا دیا، اور نہ کوئی گروہ خدا کے علاوہ بچانے والا پیدا ہوا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کرنے والا تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کی جگہ کی تمنا کی تھی وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ تو خدا جس بندے کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے یہاں چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس نے ہم پر احسان نہ کر دیا ہوتا تو ہمیں بھی دنسا دیا ہوتا۔ معاذ اللہ، کافروں کے لیے واقعاً فلاح نہیں ہے۔ یہ دار آخرت وہ ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں، اور عاقبت تو صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کرنے والوں کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جیسے اعمال وہ کرتے رہے ہیں۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن کا فریضہ عائد کیا ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور واپس پہنچائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے،
اور آپ تو اس بات کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے، یہ تو رحمت پروردگار ہے، لہذا خبردار آپ کافروں کا ساتھ نہ دیجیے گا، اور ہرگز یہ لوگ آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کی تبلیغ سے آپ کو روکنے نہ پائیں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جائیے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو مت پکارو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے ماں سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔